ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ویری ایمیننٹ گیسٹ، بہت قابل احترام ہے میرے لیے اور آپ سب لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ سر السلام علیکم اور عید مبارک سر۔ جی آپ کو بھی بہت بہت، آپ کے توسط سے سننے والوں کو بھی بہت بہت، دیکھنے والوں کو بھی بہت 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 شکریہ۔ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے یہاں تک کے سفر میں یہی آپ نے سوچا تھا بچپن سے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے؟ جو اصول ہیں ان سے آپ کی شناسائی ہو جائے، پھر اچھے استاد مل جائیں، پھر اچھے دوست مل جائیں، پھر اچھی کتب مل جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا ویژن بنتا ہے۔ ٹپنگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ موقع تھا یا واقعہ تھا جس پہ مجھے یوں لگا کہ نہیں اب میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے؟ کہ بعض لوگوں کی زندگی میں عظمت کا صرف ایک لمحہ آتا ہے اور وہ تمام عمر اس لمحے کی کمائی کھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کا یہ موقع، عید کا یہ تہوار ہم سب کے لیے بہت زبردست اور خوش آئند دائرہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ ٹیلی ویژن پہ آپ تو ہمیں دیکھتے ہیں اور مجھے زیادہ تر آپ سیاستدانوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، تجزیہ کاروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں، جس میں ہم ملکی حالات کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر میں نے یہ سوچا کہ آپ کی ملاقات ہم کچھ ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جن شخصیات کو ویسے تو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے، لیکن بہت سارے لوگوں میں یہ تجسس ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذات کے بارے میں بھی جانیں کہ جس مقام پر وہ آج ہیں وہ کیسے ہیں، وہ انہوں نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا اور وہ اس عید کے موقع پہ کس طرح جو ہے وہ اپنی سیلیبریشنز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ویری ایمیننٹ گیسٹ، بہت قابل احترام ہے میرے لیے اور آپ سب لوگ بھی ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ سر السلام علیکم اور عید مبارک سر۔ جی آپ کو بھی بہت بہت، آپ کے توسط سے سننے والوں کو بھی بہت بہت، دیکھنے والوں کو بھی بہت 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 شکریہ۔ اچھا سر، باتیں تو بہت ساری جو آپ سے کرنی ہے اور لارجلی میں چاہتا ہوں ہم کانورسیشن اپنی ڈاکٹر امجد ثاقب کے گرد ہی رکھیں۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ اخوت کے نام سے ایک نظام رن کر رہے ہیں، جس کو نظام ہی میں کہوں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، اور بہت ساری خدمات ہیں آپ کی، کچھ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں بات کریں، لیکن اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ اگر آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب اس مقام تک پہنچے کیسے، فرام ویئر یو ایکچولی اسٹارٹیڈ، اپنے کو ارلی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے یہاں تک کے سفر میں یہی آپ نے سوچا تھا بچپن سے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بچپن سے یہ سوچا تھا۔ بہرحال بچپن میں آپ کو اگر اچھی تربیت مل جائے اور اچھے ماں باپ کے محبت مل جائے اور پھر ایک اخلاقی جو اصول ہیں ان سے آپ کی شناسائی ہو جائے، پھر اچھے استاد مل جائیں، پھر اچھے دوست مل جائیں، پھر اچھی کتب مل جائیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا ویژن بنتا ہے۔ تو بچپن میں تو کوئی خواب نہیں دیکھتا نا، تو خواب تو آہستہ آہستہ بڑے جب ہوتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی غربت ہے، افلاس ہے، استحصال ہے، دکھ ہے، مشکلات ہیں، پھر کسی طرف خوشی اور مسرت ہے، کسی طرف ہر طرح کی خوشحالی ہے، تو جب آپ تاریخ کے تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک حساس شخص کوئی بھی ہو وہ سوچتا ہے کہ کیا دنیا ایسی ہی ہونی چاہیے، یا یہ دنیا جو ہے اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر ہر شخص کو خوش رہنا چاہیے۔ جس طرح آج عید ہے، بہت سے لوگ خوشیوں میں ہیں، بہت سے لوگ شاید غربت کی وجہ سے یا کسی اور دکھ کی وجہ سے ان خوشیوں سے پوری طرح وہ فیضیاب نہیں ہو رہے۔ تو یہ احساس جو ہے، یہ جو ویژن ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہی لوٹا رہا ہوں میں، تو یہ سب معاشرے کی اجتماعی دانش کے نتیجے میں آپ سیکھتے ہیں اور پھر کوئی خواب دیکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا زندگی کے مختلف ادوار میں، ٹوٹے پھوٹے ایک کچے سکول سے جس تعلیمی سفر کا آغاز ہوا، وہ پھر گورنمنٹ کالج لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور پھر امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی تک جا پہنچا۔ اچھا، تو یہ مختلف مراحل ہیں، اس میں انسان سیکھتا ہے، پھر وہ خود کو ڈھالتا ہے اس کے مطابق، اپنی بھی وہ شخصیت کی تعمیر کرتا ہے اور اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ تو یہ ایسا مرحلہ کو صرف میرے لیے نہیں ہے، کوئی ایک ٹپنگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ موقع تھا یا واقعہ تھا
جس پہ مجھے یوں لگا کہ نہیں اب میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا آئے. وہ مختار مسعود صاحب ہمارے ایک مشہور مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زندگی میں عظمت کا صرف ایک لمحہ آتا ہے اور وہ تمام عمر اس لمحے کی کمائی کھاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی شخص کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہو کہ اس نے اس کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیا ہو. لیکن میں کوئی ایسا ایک مخصوص لمحہ تلاش نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں. تو بہت سارے لمحے ہیں، ان کا کمولیٹو ایفیکٹ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کام بنتا ہے. تو ایک لمحے میں زندگی بدل جاتی ہے، لیکن بہرحال جو ایک دیر پا نقوش ثبت ہوتے ہیں وہ ایک طویل غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں ثبت ہوتے ہیں. یہ فرمائیے گا سر کہ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، کچھ اپنا فیملی کے بارے میں بتائیے گا. عید کا جو موقع ہے آپ اپنے فیملی میں اور اپنے کام میں اور اپنے کام سے جڑے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ جی فیملی، ہم 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ. میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ. تو بیگم ہیں اور باقی بہت سے قریبی عزیز و اقارب ہیں. تو عید کا دن انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان کو دیکھنے میں، ان کے پاس بیٹھنے میں. کیونکہ عام دنوں میں ذرا مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو عید کے دنوں میں کوئی مصروفیت نسبتاً کم ہوتی ہے. تو فیملی کے ساتھ رہنے کے علاوہ پھر جو اخوت کے ساتھی ہیں وہ بھی ہماری فیملی ہیں، وہ بھی ہمارا خاندان ہے. ان کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں فون پہ. آج کل تو فون پہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو وہ گفتگو کر لیتے ہیں. پھر کچھ ادارے ہیں جن سے میں منسلک ہوں. ایک ذہنی امراض کا ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس، جی جی. وہاں پر ذہنی امراض کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا. تو پھر ہوگل یونیورسٹی ہے ہماری. چھٹیاں تو ہیں لیکن بہت سارے بچے دور دراز صوبوں سے، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، نارتھ وزیرستان سے، سندھ سے، وہ نہیں جا سکتے یا وہ نہیں جانا چاہتے کہ وہ ذرا پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی ملنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان خوشیوں میں وہ اکیلے ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح ملی جلی یہ کیفیت کے ساتھ وقت گزرتا ہے. آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. تو اس طرح سے بہت سے کچھ اس قسم کے پروگرامز میں بھی چلے جاتے ہیں. اخوت کے بارے میں ذرا ناظرین کو تھوڑا سا اگر آپ بتائیے. جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مائکرو فائنانس کا ایک سسٹم یا ایک سیٹ اپ ہے جس میں آپ ضرورت مند لوگوں کو فائنانس پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مائکرو بزنسز جو ہیں ان کو رن کر سکیں آن دا کنڈیشن آف ریٹرننگ دا منی بیک ٹو یو. تو ہاؤ ڈو یو آپریٹ؟ فائنینسر کہاں سے ملتے ہیں آپ کو، اور ریٹرن ریٹ جو لوگوں کا ہے فار دا لون دے ٹیک وہ کیسے ہے؟ پہلی بات تو آپ کی درست ہے، آپ نے صحیح کہا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، لیکن یہ صرف یہی بات نہیں ہے. صحیح. یعنی ہم قرضہ تو دیتے ہیں لیکن اس سے پیچھے ایک اور کہانی ہے کہ ہم پہلے ماحول میں، اپنے ارد گرد قرب و جوار میں اور اس معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اگر محبت ہو، اشتراک عمل ہو تو یہ زندگی خوبصورت ہوتی ہے. یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے مواخات، کہ دوسروں سے محبت کرو، بھائی چارہ کرو، ایثار اور قربانی کی بنیاد پر. تو اصل میں ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں پر جو آدھے ہیوز ہیں، آدھے ہیو ناٹس ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کی مدد سے ایک خوبصورت جو ہے وہ سماج تعمیر کریں. یہ ہے بنیاد. اس کے بعد پھر اس کی حکمت عملی ہے کہ آپ قرضے دے دیں، آپ اسپتال بنا دیں، آپ اسکول بنا دیں، آپ یونیورسٹی بنا دیں، آپ فنی تعلیم دے دیں. تو یہ پھر بہت سارے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر ادارہ اپنی حیثیت میں بہت بڑا کام کر رہا ہے. تو ہم نے 2 راستے چنے ہیں اپنے کام کے لیے. چھوٹے قرضے جو آپ نے بتایا، جی جی. تو چھوٹے قرضوں میں 100-150 ایسے کاروبار ہیں جو 50,000 لاکھ روپے کی رقم سے شروع کیے جا سکتے ہیں اور لوگ اپنا پیسہ خود کما لیتے ہیں. 100% ریکوری الحمدللہ ہوتی ہے. اچھا. ابھی تک ہم 55 لاکھ قرضے دے چکے ہیں، اور قرضوں کی یہ رقم حکومت نے بھی ہمیں کچھ اس سلسلے میں پروگرام شروع کیے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور کچھ رقم جو ہے وہ معاشرے کے مخیر حضرات ہمیں امانت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ ہم یہ
मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो कोई फिगर है बॉल पार्क के आप कितनी अमाउंट? अभी तक हम तकरीबन 200 अरब के लगभग अच्छा। कर्ज़े दे चुके हैं, 55 लाख लोन्स हैं, और रिकवरी जैसे मैंने अर्ज़ की 99.9% है। 400 से ज़ायद शहरों में हम काम कर रहे हैं, 800 के लगभग हमारे दफातर हैं, हर सूबे में हम काम करते हैं। तो ये तो है हमारा छोटे कर्ज़ों का प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारा एक तालीम का भी प्रोग्राम है। हम कहते हैं कि तालीम ही वो तेशा है जिससे गुर्बत और जहालत की जो चट्टान है ना, उसको आप रेज़ा रेज़ा करते हैं। तो तालीम के ज़रिए से हम चाहते हैं कि इंकलाब बर्पा हो इस माशरे में, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान सामने आएँ जो एक नए उफ़क़ पर पहुंच सकें, एक नई दुनिया तामीर कर सकें। तो वो हमने ऐसी दरसगाहें बनाई हैं जहाँ पर हम फ़ीस नहीं लेते। हम बच्चों से कहते हैं कि 10 साल बाद फ़ीस दे देना, आज अगर तुम्हारे पास नहीं है। तो ये भी एक तरह का कर्ज़ हसन ही है जो लॉन्ग टर्म है। तो अभी हाल ही में हमने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे मुझे तवक्को है कि हम बहुत कुछ कर सकेंगे, और मुझे आपके सुनने देखने वालों की, हम सब की मदद भी दरकार है। हम चाहते हैं कि हम कम से कम अगले 1-2 सालों में 25,000 ऐसे बच्चे ढूँढें जो आईटी से थोड़ी बहुत शगफ रखते हैं, उनकी हम स्किल्स को होन करें और ख़ूबसूरत बनाएं, और उसके बाद फिर वो जो आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि 25,000 बच्चे अगर आईटी की शोबा से मुंसलिक होकर इंटरनेशनल सतह पर अपनी खिदमात दें तो वो $1 बिलियन कमा सकते हैं। अच्छा। यानी पाकिस्तान में आप समझें कि $1 बिलियन आ सकता है। तो जिससे न सिर्फ ये कि उन बच्चों की जो है गुर्बत या उनकी जो कमाईगी में कमी आएगी, बल्कि उससे और लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे जो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और फिर कौमी सतह पर इतना बड़ा अगर आपको ज़र मुबादला मिलना शुरू हो जाए तो वो जो एक तौक़े ग़ुलामी है कर्ज़ों का हमारे गले में, वो भी टूट जाएगा। तो ये हमने अब एक तीसरा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो तालीमी अदारे हैं वहाँ पर हमने आईटी पे फोकस करके मुस्तक़बिल में इतने बच्चों को, और अब ये बच्चे, उनके लिए ज़ाहिर वसाइल चाहिए। ये आईटी की ट्रेनिंग्स बड़ी महंगी भी हैं, इसमें इक्विपमेंट भी चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ भी चाहिए, नेटवर्किंग भी चाहिए, और फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी चाहिए, फिर उनकी प्लेसमेंट भी चाहिए। तो ये सारे के सारे काम मुबारक हैं वो लोग जो हमारी मदद करते हैं। तो ईद के इस मौका पर हमें ये भी सोचना है कि हम ईद मना रहे हैं तो किसी ईद यही होगी कि उसको कहा जाए आओ भाई मैं तुम्हारा मुस्तकबिल तामीर। डेफिनेटली। अच्छा ये बताएं कि आपके पास आई होप कि एक बड़ी ज़बरदस्त टीम होगी। पहले तो मैं चाहता हूँ अपना थोड़ा सा टीम के बारे में आप तारुफ़ कराइए, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि टीम वर्क के बगैर एटलीस्ट इस स्टैचर का काम तो मुमकिन है ही नहीं। यू नीड राइट ब्रेन्स जो आपके मुताबिक सोच सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसमें टीम का कितना हिस्सा मुख्तस इस चीज़ के ऊपर है कि जिसको आप फाइनेंस कर रहे हैं या जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी रिटर्न या उसकी सक्सेस वाइब्रेंट है, नज़र आ रही है? देखिए, हमारी ऑब्वियसली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक टीम वर्क होता है। एक होती है विज़न, वो कुछ दोस्त, कुछ लोग मिलके एक अदारा बनाते हैं, वो एक विज़न, और उस विज़न को फिर ट्रांसफ़र किया जाता है अपने मैनेजमेंट में, अपने एम्प्लॉइज़ में। फिर अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, उनकी तरबियत की जाती है। जब तक वो उस अदारे की विज़न से अलाइन नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे सही। फिर उनकी तरबियत, उनकी निगरानी, उनकी कॉम्पनसेशन, उनकी मोटिवेशन, तो ये सारे काम कोई फ़र्द वाहद नहीं कर सकता। अब हमारा जो काम है उसमें तकरीबन 3,500-4 हज़ार के लगभग लोग जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस से मुतल्लिक़ हैं, यानी वो लोगों को ढूंढते हैं जिनको कर्ज़ देना है, वो उनकी तरबियत करते हैं, वो उनको मवाक़ात की कहानी सुनाते हैं, वो उनको तैयार करते हैं कि आपने इस रकम से कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे वापस करना है। तो वो सारा का सारा निज़ाम उनकी तरफ है। फिर दूसरी हमारी टीम एजुकेशन की है, जिसमें हमारे स्कूल हैं, हुकूमत पंजाब के साथ और हुकूमत सिंध के साथ भी हमारा एक MOU है, जिसके तहत हमको 300 से ज़ायद स्कूल मिल के चलाते हैं। फिर हमारा अपनी दरसगाहें हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन की हमारी फैकल्टी है, उस्ताद हैं, प्रिंसिपल हैं, बाकी लोग हैं। तो वो एक अलहदा से टीम है जो अपना ये काम कर रही है। फिर हमारा एक और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम है, हमने अखूबत क्लोथ्स बैंक बनाया हुआ है। अच्छा, तो हम उसमें क्या होता है सर? आपके पुराने कपड़े वो किसी के नए कपड़े बन सकते हैं। अच्छा। तो हम लोगों से कपड़े कलेक्ट करते हैं, वो कपड़े जो आप अपने भाई को दे दें
یعنی کئی ایسے کپڑے ہوتے ہیں پھٹے پرانے نہیں دیتے, آپ کہتے ہیں اپنا آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کو کوئی چیز چھوٹی ہو گئی یا پسند نہیں رہی یا موسم کے مطابق نہیں ہے, تو ہم پھر وہ کپڑے کلیکٹ کر کے, تو آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 35 لاکھ جوڑے ہم نے اکٹھے کیے. اچھا. اور پورے پاکستان میں ان لوگوں کو دے دیے جن کے پاس ایک بھی نہیں تھا. اچھا. تو یہ ایک علیحدہ سے انیشیٹو ہے. پھر ایک ٹرانسجینڈرز جو ہمارے خواجہ سرا ہیں, ان کی مدد کے لیے ایک علیحدہ سے ایک انیشیٹو ہے. اس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں جو ان لوگوں کو جو بہت ہی پیچھے رہ گئے, بہت زیادہ محرومی کا شکار ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. ہم انہیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں کرتے, بلکہ ان کو محبت سے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہ جتنے بھی شعبے ہیں ان کے لیے الگ الگ ٹیمز ہیں, الگ الگ پروجیکٹس ہیں. پھر ان کی ایک اوپر کی سطح پر اس کی فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے, HR کی مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے, پھر IT کے سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. پھر ایک سب سے اہم چیز ہمارا آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ امانت ہے ہمارے پاس, تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی غلطی نہ ہو. تو انٹرنل آڈٹ کا ایک نظام ہوتا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ کا نظام ہوتا ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جائے. تو یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ہم نے جو اعلیٰ ترین پبلک مینجمنٹ کے جو اصول ہیں یا بزنس مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے. تو فائنینشیل مینجمنٹ ہے, HR کی مینجمنٹ ہے, پھر IT کا سسٹم ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ 200-400 ملوں کا مالک بن سکتا ہے, تو ایک ادارہ جو ہے ایسے کئی انیشیٹوز بھی تو لے سکتا ہے. تو یہ بتائیے گا سر کہ اخوت جب آپ نے سٹارٹ کیا تب سے لے کر ابھی تک مطلب کتنا عرصہ ہو گیا, اور جب سٹارٹ کیا تو آپ کو کتنا یقین تھا کہ ہم اس سٹیج تک پہنچ جائیں گے یا شاید اس سے بھی بہت آگے ہم جائیں؟ جی, اس کو شروع ہوئے تو 20-22 برس گزرے ہیں, لیکن پچھلے 5-6 برسوں میں الحمدللہ اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. کیونکہ شروع میں آواز دور تک نہیں جاتی, اب ظاہر ہے آپ لوگوں کے توسط سے بہت دور تک جاتی ہے. لوگ ملتے ہیں, وہ ایک آواز پہلے بلند ہوتی ہے, پھر ایک کارواں بنتا ہے, پھر ایک تحریک بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اخوت ایک ادارہ بھی ہے, ایک تحریک بھی ہے, اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش بھی ہے. تو یہ 20-22 برس گزر گئے. اس وقت تو ہم نے اتنا بڑا نہیں سوچا تھا, یہ تو اللہ کی رحمت اور برکت ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کام کریں گے, اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں گے, کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا انسانیت کو بچایا. تو نیکی کرتے ہوئے میرا تجربہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بس کہا گیا ہے نیکی کرنی ہے تو نیکی کریں, قدم اٹھانا ہے تو قدم اٹھائیں. پہاڑ کا سفر بھی تو پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے نا. تو جب آپ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں, نیت اور اخلاص, تو پھر اس میں وسعت جو ہے وہ قدرت کی طرف سے لازم ہے, کیونکہ خدا خود حسن چاہتا ہے. وہ نیکی کا فروغ, نیکی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا نا. تو اگر آپ نیکی کریں گے تو پھر وہ قدرت کی قوتیں آپ کے ہم رکاب کیوں نہیں ہوں گی. تو یہ اخلاص اور نیت کی گیم ہے. باقی اللہ کی رحمت ہے, وہ جسے چاہے جو دے دے. پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو یہ تو اس کی دنیا ہے, اس کی مخلوق ہے, اس نے سب کی مدد کرنی ہے. کوئی آپ کے ذریعے سے کروا دے, مجھے یہ اعزاز مل جائے, مجھے یہ توفیق مل جائے, کسی اور کو مل جائے, تو یہ بھی اس کا انتخاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کا سر سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں. انہی سے ہم بات چیت کر رہے ہیں عید کے اس موقع پر. کچھ ان کے کام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اخوت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ میں ذاتی طور پہ بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایکسپلور کر سکوں کہ ڈاکٹر امجد صاحب آخر ہیں کیا. مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے تو انسپائرنگ ہیں, تو یہ انسپائر اپنے کام سے ہی کریں گے یا اپنی جو اس کے پیچھے ایفرٹ جڑی ہے اور کئی سالوں کی ہے, کچھ اس کے بارے میں لوگوں کو بھی ٹپس دیں گے. سو ڈاکٹر صاحب, سر یہ بتائیے کہ جتنا میں نے آپ کو بھی سنا اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے انٹرویو سنے,
ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاز اپنے کام سے بہت ڈٹرمنڈ اور فوکسڈ ہیں. اس فوکس کو کیسے مینٹین رکھ پاتے ہیں؟ میرے سے تو فوکس ہی نہیں ہو پاتا, اپنے ہی کام پہ نہیں ہو پاتا. آپ دیکھیں, فوکس کے بغیر زندگی بے معنی ہے. اب کامیابی ارتکاز ہے نا, کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرتے چلے جانا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ نیکی بے شک تھوڑی کرو لیکن مسلسل کرو. تو یہ بٹس اینڈ پیسز نہیں ہے. لائف جو ہے نا ایک مسلسل محنت اور جستجو کا تقاضا کرتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آج نیکی کریں اور 2-4 مہینے پھر آپ سیر پہ نکل جائیں اور کوئی اور کچھ کام نہ کریں. یہ ایک مسلسل عمل ہے, ارتکاز, فوکس. اور اسی چیز کی کمی ہے ہمارے ہاں. جسے کہتے ہیں نا کنسنٹریشن نہیں ہے ہمارے ہاں. اٹینشن سپین بھی بڑا تھوڑا ہے. ایک طالب علم کو ایک استاد لیکچر دیتا ہے, وہ 5 منٹ سنتا ہے اس کی بات, اور 5 منٹ کے بعد اس کے جو خیال کہیں اور چلے جاتے ہیں, کمرہ جماعت سے باہر چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اس کو تربیت نہیں دی گئی. اس کو بتایا نہیں گیا کہ 2 کان ہیں, 1 زبان ہے, دوہرا سنو آدھا بولو. فکر کرو نا, تدبر کرو, سوچو. کسی کی بات کو سننا. اب ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ میں کمیونیکیشن سکلز بڑی امپورٹنٹ. عام طور پر کمیونیکیشن سکل سے مطلب یہ جاتا ہے کہ بولنا. تو بولنے سے کہیں زیادہ سننا بھی کمیونیکیشن ہے. کریکٹ. میں اگر سن نہیں سکتا, سنتا نہیں ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس علم سے محروم رہ گیا, اس معلومات سے محروم رہ گیا. تو سننا زیادہ اہم ہے, کیونکہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بھی میں نے لوگوں کی آراء سے ہی اخذ کرنا ہے. تو عام طور پر لیڈرشپ میں یہ دیکھا گیا کہ جو لیڈر بنتا ہے, یا آپ سمجھیں کہ کوئی CEO ہے یا کوئی بڑا ایک ہیڈ ہے کسی سیکشن کا, وہ آتا ہے, لیکچر دیتا ہے, بولتا ہے, اور پھر اپنی کہانی سنا کر واپس لوٹ جاتا ہے. کلیکٹیو وزڈم سے ہم مستفید نہیں ہوتے. تو سننا بہت اہم ہے. سننا, جو آدمی سنتا ہے نا, وہ اپنی توجہ کو مرتکز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب پڑھیں, آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں, آپ کھیل رہے ہیں تو کھیلیں, آپ سیر کر رہے ہیں تو سیر کریں. تو ایک ہی وقت میں بہت سارے کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جانا چاہیے, گھر میں, اسکول میں, کالج میں. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر دلچسپیاں متنوع ہیں ارد گرد ہمارے, کہ ہماری نظر بھٹک جاتی ہے. تو آپ بالکل, ایک بزرگ تھے, وہ سنا ہے حج کرنے کے لیے گئے, تو انہوں نے جس گاڑی پہ انہوں نے سفر کیا یا جہاں جہاں سے بھی گئے, وہ اپنے ارد گرد پردہ تان لیتے تھے کہ ان کی نظر بھٹک نہ جائے. وہ صرف محو رہنا چاہتے تھے اس تصور میں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اسی لذت سے وہ اپنی ایک خوشی کا سامان پیدا کر رہے. تو جو نظر بھٹک گئی تو آپ پھر دنیا داری میں چلے گئے, اور آپ پھر خدا کی بارگاہ سے دور ہو گئے. تو یہ ہر کام میں جب تک آپ اس کو مسلسل نہیں کریں گے, اور جب تک آپ پوری توجہ سے نہیں کریں گے, جب تک آپ کا نظر اگر آپ کی بھٹک گئی نا, تو سمجھیں کہ آپ پتھر کے بت بن گئے. لیکن سر بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں, کنٹینیوس ہیمرنگ اس چیز پہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو وہ نتائج مل نہیں پاتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اس سٹیج پر کیا ڈائریکشن بدلنی چاہیے تھوڑی سی؟ نہیں, کنٹینیوس ایفرٹ کرنی چاہیے. کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ آپ نتائج کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ نے صرف کام کے ذمہ دار ہے. کس نے کہا آپ کو کہ آپ دنیا آپ نے بدلنی ہے؟ دنیا بدلنی ہے یا نہیں بدلنی, یہ تو کسی اور کا اختیار ہے جس نے دنیا بنائی ہے, جس کی دنیا ہے. آپ کا کام یا میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اپنا فرض ادا کروں, بے نیاز ہو جاؤں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا گیا کہ تم کیوں پریشان, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تو پیغام دینا ہے, اس پیغام پر عمل کرنا. یہ توفیق تو کہیں اور سے ملتی ہے. آپ مؤذن سے سیکھیے, وہ دن میں 5 وقت نماز کی اذان دیتا ہے. کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ اس نے ظہر کی اذان دی, اس محلے میں 5000 لوگ رہتے ہیں, 5 یا 7 آئے, اور اس نے کہا کہ یہاں تو لوگ ہی کوئی نہیں آتے, میں عصر کی نماز کی اذان ہی نہ دوں؟ اس کو اذان دینا فرض ہے, لوگوں کا آنا یہ کسی اور کا اختیار. تو نیکی کا کام کرنا, کوئی اچھا کام کرنا, کوئی تحریک چلانا,
وہ آپ کا اور میرا فرض ہے, ہمیں وہ کرنا. ہمیں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. دیکھیں مالی کیا کرتا ہے, وہ بیج بو دیتا ہے, گوڈی کرتا ہے, کھاد دیتا ہے, پانی دیتا ہے, تو پھل تو وہ نہیں لگاتا. کریکٹ. اس نے اپنا کام کر لیا اور پھر وہ دعا کرتا ہے, وہ سجدہ ریز ہوتا ہے, وہ اخلاص کے ساتھ خدا سے کہتا ہے کہ میری محنت, اور پھر خدا اس محنت کو رنگ بھی دیتا ہے. ہاں اگر وہ رنگ نہیں دیتا تو شاید وہ کسی اور انداز میں رنگ دینا چاہتا ہو, کسی اور زمانے میں, کسی اور مقام پر. تو یہ جو راز ہے نا کہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, ان رازوں میں جانے کی بجائے آپ کو اور مجھے یہی ہمارے لیے افضل ہے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کریں. ایک اور چیز اسی سے جڑی, اس کا تعین کیسے کیا جائے کہ جس سمت میں بڑھ رہا ہوں یہی درست سمت ہے؟ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ کو اپنے نتائج کو دیکھنا ہے, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر نتائج نہیں نکل رہے تو پھر آپ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ کریں. پھر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری حکمت عملی غلط ہے. کاز سے نہیں ہٹنا, نہیں کاز نہیں ہٹنا. دیکھیں نا آپ نے فار ایگزامپل ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی وسائل کم ہیں, وسائل لینے کے لیے میں آپ کے پاس جاتا ہوں, آپ انکار کر دیتے ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں, یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. میں ان کے پاس جاتا ہوں, یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ کیونکہ انکار مجھے بہت زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ سے اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکا, ہو سکتا ہے میری کمیونیکیشن میں خامی ہو سکتا ہے میری پریزنٹیشن میں خامی ہو سکتا ہے میں کسی غلط شخص کے پاس چلا گیا ہوں یا غلط موقع پہ چلا گیا ہوں, یا اس وقت وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے, میں اس وقت چلا گیا ہوں. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ کس طریقے سے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں یا اپنے پیغام کو پھیلاتے ہیں. تو اس پیغام کے نتیجے میں یہ نہیں مایوسی کی بات کہ نتیجہ کیا نکلا, البتہ یہ نتیجہ جو ہے اس کے اوپر غور اس حوالے سے ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں میری غلطی سے تو نہیں یہ ہوا, مجھے کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے, مجھے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے, مجھے سوشل میڈیا کا پیغام اچھا دینا چاہیے, مجھے تصویر اچھی دینی چاہیے, مجھے حروف اچھے منتخب کرنے چاہیے, مجھے گفتگو ایسی کرنی چاہیے جو کسی کے دل پہ دستک دے. تو یہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہونے کے پس منظر میں جو وجوہات ہیں ان کا تجزیہ تو ضروری ہے تاکہ آپ اپنی حکمت عملی بدل سکیں. لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا, کام کے طریقہ کار کو آپ بہتر کریں, اس میں آپ کو دنیا سے سیکھیں, دنیا میں یہ کام کیسے ہوتے ہیں. انوویشن اسی کو کہتے ہیں نا, کریٹیوٹی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کام کو کسی ایسے انداز میں کرنا کہ مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل ہو سکیں. تو وہ مطلوبہ نتائج اگر حاصل آپ نے ساری دنیا کے طریقہ کار اور حکمت عملیاں بنا لیں پھر بھی وہ نہیں ہوا, تو بھی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی رضا ہے. مجھے تو علم ہے کہ میں نے اس قدر چاہا, جو تو نے یوں نہیں چاہا تو کیا, جو تو چاہے خرید لوں. وہ کیا ایک اور شعر بھی اس کا ہے کہ بنے یہ زہر بھی وجہ شفا, جو تو چاہے خرید لوں میں یہ نقلی دوا, جو تو چاہے. سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, بڑا خوبصورت شعر ہے. سلام ان پہ تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا, جو تیرا حکم, جو تیری رضا, جو تو چاہے. تو بڑا تو وہی ہے جو ایک مجھے کال حضرت علی علیہ السلام کا یاد آتا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بالکل خدا کو پہچانا. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب ماشاء اللہ آپ کا انٹریکشن ہر مکتب فکر سے میرا خیال ہے مور اور لیس رہتا ہے. زیادہ تر آپ ینگسٹرز ہی ہیں شاید جن کی طرف بذریعہ یونیورسٹیز یا بذریعہ مختلف فائنینسنگ پروگرام آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اب اس وقت جو ملکی ماحول ہے آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, سننے والے جانتے ہیں, وہ خاصا کنسرننگ ہے اور لوگ پریشان ہیں. یوتھ کے آگے ذرا پوری زندگی پڑی ہے, انہوں نے کئی دھائیاں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کیا تو انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یا جو ایک میں اسٹیٹسٹکس بھی کچھ دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگ بچے ینگسٹرز ٹیلنٹڈ ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ اسی میدان پہ یعنی پاکستان کے اندر ہر ڈائریکشن میں دوڑتے رہے تو شاید وہ مطلوبہ نتائج نہیں لے پائیں گے. پاکستان کی خاطر ہی, اپنی خاطر ہی اگر وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ نتائج بہت بہتر لے پائیں گے.
اور اسی کو ہی اگر میں اسٹیٹس میں پٹ کروں تو غالباً میرے خیال ہے 10 لاکھ لوگ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ تو پاکستان سے فلائی کر کے باہر جا چکے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے بیکاز آف دس سچویشن. سو آپ یوتھ، ان کی اسکلس، ملکی حالات اور ان کے فیوچر آپٹکس اور نوئنگ دا فیکٹ کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جا رہے، دے مائٹ ہیلپ پاکستان ان another way. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک اور طرح کی بحث ہے. جو آدمی باہر جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک جائے، اس کا حق ہے. اگر اس کو مستقبل باہر اچھا نظر آتا ہے تو وہ باہر جائے. میں نے بیسیوں کہانی دیکھی ہیں کہ لوگ سمندروں میں ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے. اگر آپ اپنی زندگی کو اتنا ہی بے معنی سمجھتے ہیں تو آپ باہر چلے جائیں. باہر کیا سونے کا پہاڑ لگے ہوئے ہیں، باہر بھی محنت ہے. وہی محنت ہم اپنے ہاں کریں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ پاکستان میں آئی ٹی، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ایگریکلچر، یہ 3-4 شعبے ایسے ہیں. ہم محنت نہیں کرتے. ہم باہر جا کے تو 24 گھنٹے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے وطن میں ہم کہتے ہیں نہیں میں تو گھر بیٹھا ہوں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ تمام تر چیزیں مجھے گھر دے دے. اب آئی ٹی کے شعبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی ڈسپلن سے ہوں، آپ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، سوشیالوجی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، آپ نے لٹریچر پڑھا ہے، تو بھی آپ اگر آئی ٹی سیکھ لیں تو اپنے اس علم کو بروئے کار لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کانٹینٹ رائٹنگ ہے. اب ایک آدمی آپ کہیں گے کہ جی کسی نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہے تو اس کا آئی ٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی آئی ٹی سے تعلق ہے کہ وہ اپنی وہ سکلز آئی ٹی کے ذریعے سے کانٹینٹ رائٹنگ بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، مینٹور بن سکتا ہے، گائیڈ بن سکتا ہے. تو وہ اگر آئی ٹی کے ذریعے بیٹھ کر ای کامرس کے ذریعے سے سیکھ لے، کو پولیٹیکل سائنس ہے کہ وہ ایپ بنا دے، اس کو زیادہ صحیح علم ہے کہ معاشرے کی بنیادی ضروریات کیا ہیں. تو ہر علم اگر ہم لنک کریں آئی ٹی کی سکلز کے ساتھ تو اس علم کے حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا بڑی آسانیوں کے قائل ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے یہ باہر نکلیں گے تو یہ کوئی پھول ہے ہم کسی بھی وقت اٹھا کے تو اپنی زیب گلو کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. کامیابی کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، مطلب ہے خون جگر بہانا پڑتا ہے. یہ تو عشق ہے، یہ تو جنون ہے، ایسے تو نہیں ہے. تو آپ جس بھی شعبہ میں ہیں اگر آپ پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے نا تو ہم پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی مقام پر. یہ غلط بات ہے. یہ ہمارا ہاں تاثر بن گیا ہے کہ جی یہاں پر کامیابی صرف سفارش سے ہوتی ہے، کامیابی صرف پیسے سے ہوتی ہے. یہ غلط بات ہے. میں آپ کو، میری کتاب ہے کامیاب لوگ، اس میں 30-40 ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور آج وہ ارب پتی. تو اگر دولت کی وجہ سے دولت آنی ہوتی تو بل گیٹ کسی بلینئر کے گھر تو پیدا نہیں ہوا، وارن بوفے کسی بلینئر کے گھر تو پیدا نہیں ہوا. پاکستان کے ہزارہ لوگ ہیں. کس کس کی آپ مثال دیں؟ انڈیا میں دیکھ لیں، دنیا بھر میں دولت تو گردش کرتی ہے. یہ اگر ہوتا کہ امیر آدمی کے بچوں نے ہی امیر ہونا تو پھر آج آپ کو جو صاحب دولت اور صاحب ثروت نظر آتے ہیں یہ تو کہیں بھی نہ ہوتے. تو یہ نہیں ہے. کنجی محنت ہے. ہم محنت سے جی چراتے ہیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہم رزق کی کمی سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں میں تو کہتا ہوں کہ جتنی گروتھ کا پوٹینشیل پاکستان میں، دیکھیے پاکستان اس وقت $4 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی کی. ہم $100 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ جو 10 لاکھ بچے آپ کہہ رہے ہیں نا باہر جا رہے ہیں، اگر وہ 1 سال یہاں پر دن رات محنت کر کے اپنی سکلز کو بین الاقوامی سطح پر لے آئیں تو یہاں پر بیٹھ کر بھی لاکھوں روپے کما سکتے. سر ایک سوال دیکھیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کی سوچ ہے اور جو ہمیں ظاہر ہے آپ کے اس کے رزلٹ میں نظر آتا ہے، بہت ایک بہترین مثال کے طور پہ اس کو کوٹ کرنا غلط نہیں ہوگا. یہ کام حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ آپ کا فرض تو نہیں ہے، آپ تو اس کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، آپ نے اس کو اپنے لیے شاید فرض بنا لیا، لیکن ایکسپیکٹیشن عام لوگوں کی، شہریوں کی اس کام کے حوالے سے حکومت سے ہونی چاہیے. یہ حکومت کرتی ہیں. حکومتیں یہ نہیں ہے کہ حکومتیں نہیں کرتی. وہ نتائج نہیں دیکھیں نا، 200 یونیورسٹیز ہیں، پبلک یونیورسٹیز ہیں، ان میں ہزاروں لاکھوں بچے پڑھتے ہیں. اب لیکن سر 2.5 کروڑ بچہ بھی تو باہر اسکول سے، بھی تو حکومت کو بلیم کریں گے. میں پہلے ایک بات دیکھیے نا، جو بچے پڑھتے ہیں کیا وہ دیانتداری سے پڑھتے ہیں؟ کیا وہ معیار کے مطابق پڑھتے ہیں؟ کیا وہ وقت پہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں؟ کیا وہ طالب علم کون ہوتا ہے جو علم کی طلب میں جنون کی حد تک پہنچ جائے؟
کتنے بچے ہیں جو ہمارے آدھا دن فیس بک پہ گزارتے ہیں, ٹویٹر پہ گزارتے ہیں, سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں. گائیڈنس نہ ہونا تو پھر آپ حکومت کو تو مورد الزام. ہم ہر کام, میں حکومت کو کی دفاع نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد ہمیں حق ملتا ہے کہ ہم حکومت کو کرٹیسائز کریں. طالب علم کے لیے اسکول بن گیا, کالج بن گیا, اس میں استاد آ گیا, استاد کی بھی تو کچھ فرائض ہیں نا, وہ پڑھائے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے. دیکھیں, ہم یہ بھی بدقسمتی سے ہمارا طرز عمل بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کے گریبان میں جھانکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں, ہمارا دین سب سے پہلے حقوق کی بات کرتا نہیں ہے, سب سے پہلے فرائض کی بات کرتا ہے. مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے. اب ایک باہر اشارہ ہے, ایک آدمی اشارے پہ رک جاتا ہے گاڑی پہ, ایک آدمی توڑ کے چلا جاتا ہے. اب یہ بتائیں اس میں حکومت کا کیا گناہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اس کی تربیت نہیں ہوئی یا اس نے قانون کو اہمیت نہیں دی, پھر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, یا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مجھے فوری طور پر ایمبولینس آ کے ہسپتال لے جائے, اور پھر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتا. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک دلیل, میں اس دلیل کو اہم نہیں سمجھتا کہ ہم کہیں کہ جی ہم اپنا فرض تو ادا نہیں کریں گے, حق ہمیں ملنا چاہیے. سب سے پہلے فرض ادا کریں. لیکن سر, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے, لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک کی, ریاستوں کی مثالیں ہیں جہاں پہ فیسیلیٹیشن ٹو دیئر پاپولیشن ان ٹرمز آف ایجوکیشن, میڈیکل, ہیلتھ, ڈیولپمنٹ وے ٹو اہیڈ دین اس. سر وہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ, لیکن باوجود اس کے میں ذاتی طور پہ بھی جن ممالک میں رہا وہاں پہ لوگ شاید اسی طرح کہیں مور اور لیس. ہم سے بہتر بھی بہت سارے ہیں, ہم سے کمتر بھی ہیں ان ٹرمز آف محنت اور ڈیڈیکیشن, بٹ دس ڈز ناٹ مین کہ حکومت میکسیمم فیسیلیٹیٹ نہ کرے. نہیں, میری بات سنیں, جس معاشروں کی بات کرتے ہیں نا کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, حکومت بنیادی سہولتیں دیتی ہے, اس معاشرے میں لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں. کریکٹ. ہمارے معاشرے میں 10, 12, 15, 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اتنے لوگ تو میں لاہور میں آپ کو ڈھونڈ دیتا ہوں جو ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. ہم ٹیکس اگر نہیں دیں گے, ریونیو جنریشن نہیں ہوگی, تو حکومت کی گورننس کی بہت سی خامیاں ہیں. حکومت کے اللہ تللے بھی کم ہونے چاہیے, حکومت کو بھی فوکسڈ ہونا چاہیے, حکومت کو بھی کرپشن کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں 2, 2.5, 3 ہزار ارب کا ہمارا ڈیفیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ چند اداروں میں جو ہے نا سبسڈی دینے سے کریٹ ہو رہا ہے, تو یہ حکومت کا کام ہے. لیکن اس کے مقابلے میں یہ 2, 2.5 ہزار ارب کا اگر ہم ٹیکس ادا کر دیں دیانتداری سے, ہر شخص ٹیکس دے, تو وہ پھر گیپ یہ کم ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ حوالوں سے ہمیں بہتری کی گنجائش ہے, ہمیں بہتری کرنی چاہیے. سر زبردست, لاسٹ کوشچن آپ سے, عید کے اس موقع پہ کوئی ایک میسیج آپ دینا چاہیں؟ میرا تو پیغام یہی ہے جی کہ محبت کریں, دوسروں کی عزت کریں, دوسروں کو خوشیاں دیں. ایک نظر اپنے ہمسائے کی طرف دیکھیں, کہیں وہ اداس, دل گرفتہ, تنہا تو نہیں ہے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے نا اس دنیا میں. بڑی بڑی جو بستیاں ہیں ان کی بھی ایک ہمسائے میں کچی بستی ہے. تو ہر شخص کو اپنے ہمسائے سے, ہر بستی کو اپنی ہمسائیگی میں کسی کم آباد خستہ حال بستی سے مواخات کرنی چاہیے. مواخات کا مطلب ایک شخص سے دوستی کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں دس از دی ریسیپی. ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں ہے کہ میں کم از کم زندگی میں ایک شخص کو تو اپنا بنا لوں, دوست بنا لوں. بھیک سے دنیا خوبصورت نہیں ہوگی, رفاقت سے ختم ہوگی. بہت زبردست سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے, اور اگین آپ کو بہت ساری آپ کے لیے سپورٹ بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اور آئی وش کہ آپ کا کام جو ہے جس طرح فرما رہے ہیں وہ اسی طرح ترقی کرتا رہے, پھلتا پھولتا رہے, لوگوں کی مدد آپ بھی کرتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عید کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو مزید بھی شخصیات سے, مہمانوں سے میں بھی ملواؤں گا, اور باقی بھی ہمارے جو اینکرز ہیں, ہمارے رپورٹرز ہیں, وہ آپ کو اسی طرح لوگوں سے انٹریکشن کراتے رہیں گے. بہرحال عید مبارک آپ کو ایک مرتبہ پھر سے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.